حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مدینہ کے اندر قحط آ گیا، قحط سالی ہو گئی، کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ سے دعا مانگی، یا اللہ یہ قحط ختم کر دے، تیرے نبی کا شہر ہے، مدینہ ہے، تو نے اس شہر کی قرآن میں قسمیں کھائی ہیں، تو اس شہر سے، مدینہ سے قحط کو ختم کر دے، ایسے اسباب پیدا کر دے کہ یہاں پر غلہ آ جائے، یہاں پر اناج آ جائے، قحط سالی ختم ہو جائے، لوگوں کی بھوک اور افلاس ختم ہو جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعائیں مانگی، اور دور خلافت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ ابھی دعا مانگ کر فارغ ہوئے، کچھ وقت گزرا کہ صحابہ نے دیکھا، مدینہ کے لوگوں نے دیکھا کہ شام کے راستے سے کئی سارے اونٹ دوڑتے ہوئے مدینہ کی طرف آ رہے ہیں، ان کی گرد و غبار اڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور لوگوں نے دیکھا کہ لگ رہا ہے کوئی غلہ ان کے اوپر ہے، کوئی راشن لگا ہوا ہے۔ چنانچہ قریب آئے تو دیکھا کہ وہ تو راشن کے لدے ہوئے اونٹ ہیں، اور 1000 اونٹ ہیں۔ صحابہ نے کہا کہ غلہ آ گیا ہے، اللہ نے ہماری دعاؤں کو قبول کر لیا ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا کو اللہ نے قبول کر لیا۔ چاچا غلہ آ گیا، اب کہا کہ پتہ تو کرائے کہ غلہ بھیجا کس نے، 1000 اونٹ ہیں راشن سے بھرے ہوئے، لدے ہوئے، یہ غلہ آیا کہاں سے ہے؟ جب تحقیق کی پتہ چلا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا ہے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جنہوں نے 1000 اونٹ مدینہ بھیجے، اور پھر جب مدینہ میں اونٹ آئے، مدینہ کے تاجروں نے کہا کہ یہ اونٹ ہمیں دے دے، ہم آپ کو اس کی قیمت دیتے ہیں، کل ہم منڈی میں جا کر ان کو مدینہ کے لوگوں کو فروخت کر دیں گے اور سستے داموں فروخت کریں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم کتنے پیسوں میں لوگے؟ کہا کہ ہم 10 درہم میں لیں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے تو اس سے بھی زیادہ مل رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے 20 درہم میں لیں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے اس سے بھی زیادہ مل رہا ہے۔ کہنے لگے ہم 30 درہم میں آپ سے لے لیں گے۔ کہا مجھے اس سے بھی زیادہ مل رہا ہے۔ کہا ہم آپ سے 40 درہم میں لے لیں گے۔ کہا اس سے بھی زیادہ مل رہا ہے۔ تو تاجروں نے کہا کہ مدینہ کے تاجر تو ہم ہیں، وہ کون سا تاجر ہے جو آپ سے اتنے پیسوں میں لے رہا ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں اس کو دے رہا ہوں، اس کے ساتھ میں نے سودا کر لیا ہے جو دنیا میں 10 گنا دیتا ہے اور آخرت میں 70 گنا دے گا۔ چنانچہ سارے اونٹ فی سبیل اللہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے مدینہ کے لوگوں کو وقف کر دیے، راشن سے لدے ہوئے۔ یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اتنے سخی انسان ہیں، اتنا مال اللہ کے راستے میں لٹایا ہے، اور مدینہ کا قحط ختم ہو گیا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے سخی انسان ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اعلان کیا، جنگ کا موقع تھا، تبوک کا غالباً موقع تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کون ہے مجاہدین کے لیے جو تعاون کرے گا؟ مسجد نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، کون ہے وہ کھڑا ہو کر بتائے کہ میں آج جو ہے مجاہدین کے ساتھ تعاون کروں گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ میری طرف سے 100 اونٹ لکھ لیجئے، میں 100 اونٹ دینے کے لیے تیار ہوں۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ گئے۔ دوبارہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کون ہے اور کوئی کھڑا ہو، کون ہے تعاون کرے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ کھڑے ہو گئے، کہا کہ میری طرف سے مزید 200 اونٹ اور لکھ لیجئے، میں اور 200 اونٹ دینے کے لیے تیار ہوں۔ بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ پھر اعلان فرمایا اور کون ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسری مرتبہ پھر کھڑے ہو گئے، فرمایا کہ یا رسول اللہ میری طرف سے 400 اونٹ لکھ لیجئے، میں اور 400 اونٹ لکھوانا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان کسی اور کو بھی تو موقع دو، سارا ثواب آپ نہیں لینا ہے، کسی اور کو بھی تو موقع دیں، وہ بھی اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرے، مجاہدین میں دے۔ تو یہ ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس طرح انہوں نے اپنا مال اللہ کے راستے میں لٹایا ہے۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے غلے کے تاجر ہیں، اور بے دریغ مال جو ہے اللہ کے راستے میں لٹایا ہے۔